سے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ درخواست ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے اسی پرانے انداز میں جو سامعین اور علاقہ میوات میں معروف و مشہور ہے، حضرت ہماری خود زبان میں اور ہمارے خود لفظ کو پکڑ کر بات کرتے ہیں، ہم سب اسی جو ہے انداز میں سننے کے لیے مشتاق ہیں۔ سامعین کرام آرام سے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت سکون ملے گا اور بات سمجھ میں آئے گی۔ بیٹھ جائیں جو ساتھی ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسة فتهلك والخامسة أن تبغض العلم وأهله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر علماء کرام، ائمہ مساجد، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان، بچوں، بچیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ماشاءاللہ آپ کے درمیان آ کر کے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور یہ پروگرام دیکھ کر، اور خاص طور سے آج کے ہمارے مہمان مکرم جو کتنی دور دراز سے ہماری اور آپ کی محبت میں تشریف لائے، ہم آپ محترم کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پر قادر قائم و دائم رکھے۔ جن سے میری مراد حاجی مشتاق احمد صاحب سلمہ اللہ تعالی، آپ سے پہلے بھی میری ملاقات ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری خصوصیات اور صفات سے نوازا ہے، خاص کر کے آپ جو یہ کام کر رہے ہیں قوم کا، ملت کا، غریبوں کے لیے، مکاتب کے لیے، مدارس کے لیے اور مساجد کے لیے، واقعتاً یہ ایسی خدمات ہیں، ایسی قربانیاں ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی، اور آپ کے لیے اور آپ کی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی تمام خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ میرے عزیزوں، وقت کم ہے اور تقریر کا موقع نہیں ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کریم کو، اس ذکر کو ہم نے اتارا اور اس کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ قرآن حکیم اللہ نے اتارا اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔ کیسے حفاظت کریں گے، کس سے حفاظت کا کام لیں گے، وہ غیبی انتظام ہے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ کس سے کیا کام لیں گے؟ ان مدارس اور مکاتب کے ذریعے قرآن کریم کی حفاظت کا کام لیا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر لیے پھر رہے بھائی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، 8 9 10 سال کے بچوں کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ ان مکاتب سے لے رہا ہے، مدارس سے لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدارس کی، مکاتب کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی حضرت مولانا یامین صاحب جو میرے محسن اور کرم فرما بڑے بھائی ہیں، آپ نے ذکر کیا کہ حاجی مشتاق صاحب نے کتنا کام کیا، پانی کا کام کیا، مکاتب میں کام کیا، مسجد تعمیر کرائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من بنا مسجدن، کہ جس نے مسجد بنائی، کیا بنائی؟ مسجد بنائی، للہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، نام و نمود کے لیے نہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں۔ جس نے مسجد بنائی اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کو کیا ملے گا؟ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ ایک حدیث میں بن اللہ لہ بیتن مثلہ فی الجنہ،
اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ہی گھر بنا کر دیں گے جنت میں. کہاں؟ جنت میں. اس کا مطلب عام تو مطلب یہ ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، جتنی بڑی مسجد کوئی بنائے گا، جتنی شاندار مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اتنی ہی بڑی، اتنی ہی شاندار مسجد بنا کر دیں گے. لیکن مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے مسجد بنائی اپنی صلاحیت، اپنے پیسے کے بلبوتے پر، آپ نے اپنی صلاحیت لگائی، اپنی طاقت دکھائی. اللہ رب العالمین اتنے بڑے ہیں، وہ اپنی طاقت کے مطابق آپ کے لیے جنت میں گھر بنا کر کے دیں گے. ایک فقیر آیا مانگنے کے لیے بادشاہ کے دربار میں، تو بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو گیٹ مین نے اندر جا کر کے اطلاع دی، بادشاہ کوئی سائل ہے، وہ کچھ مانگ رہا ہے. تو بادشاہ نے اس کے لیے 10,000 اشرفی دے دی. کتنی بھائی؟ 10,000 اشرفی، جبکہ ایک اشرفی بڑی قیمتی ہوتی ہے. 10,000 اشرفی دے دی. لیکن وہ فقیر، وہ سائل 10,000 اشرفی لے کر وہاں سے جاتا نہیں. وہ دربان آیا، صاحب جاؤ، آپ نے سوال کیا، آپ کا کام پورا ہو گیا، جاؤ اور کوئی راستہ دیکھو، کوئی گھر اور دیکھو. وہ جائے نہ. اس سائل نے، فقیر نے کہا کہ بھائی میری اوقات تو 51، 52، 54 یہ میری اوقات تھی، اور مجھے اتنی خطیر اور بڑی رقم دے دی گئی، یہ میری اوقات سے باہر ہے. جب وہ لا گئے تو بادشاہ اٹھ کر آئے، اور بادشاہ نے کہا کہ بھائی جاؤ، کہ بادشاہ آپ نے اتنی بڑی رقم میرے لیے دے دی، میری اوقات سے کتنی زیادہ ہے. تو بادشاہ نے کتنی قیمتی بات ارشاد فرمائی. بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے کہ یہ رقم تیری اوقات کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، لیکن میری اوقات کے اعتبار سے یہ رقم کچھ بھی نہیں ہے. میرے خزانے میں لاکھوں کروڑوں اشرفی موجود ہیں، 10,000 اشرفیوں سے میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی. آپ جاؤ. میرے بھائیوں، اللہ تو بادشاہوں کا، ارے بولو، بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے. تمام خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس موجود ہے. ہم نے اپنی طاقت کے مطابق مسجد بنائی، اللہ کا گھر بنایا. اللہ رب العالمین اپنی قدرت اور اپنی طاقت کے مطابق ہمارے لیے جنت میں گھر بنا کر کے دیں گے. ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے جو بھی آپ سے ممکن ہو سکے آپ ان مکاتب کی، مدارس کی مدد کریں، ان کی آپ خدمت کریں گے بھائی انشاءاللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اغدو عالماً، اغدو عالماً. یہ حدیث منتخب احادیث کے اندر بھی موجود ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. اغدو عالماً، آقا فرماتے ہیں عالم بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ عالم. ہر آدمی عالم بنے. یہ واحد کا مفرد کا صیغہ ہے، ایک ایک کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی سب عالم بن جاؤ. آقا فرماتے ہیں عالم نہیں بن سکتے، او متعلماً، آج ہی سیکھنے والے بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ. بنیں گے بھائی طالب علم بنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں بنیں گے انشاءاللہ. بنیں گے؟ اچھا. اب ان بڑے بوڑھوں سے کہا جائے کہ سبحانک اللہم سناؤ، بھائی بیٹا نہ پڑھ سے پار کہیں لو تم عین غین نکلواؤ گے. چھوٹوں کہتے ہیں کہ اگر تم عالم نہیں ہو تو متعلم، طالب علم بن جاؤ. ہر آدمی، میری ماں بہن بیٹی بزرگ سب یہ کوشش کریں. انشاءاللہ ہم آج سے ہی اللہ کا قرآن سیکھنے کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ. کئی سال پہلے ایک روز کا گاؤں ہے سوہنا کے پاس، میں وہاں امتحان لینے کے لیے گیا. یقین جانو آپ، میں ہم امریکہ کی بات نہیں، میوات کی بات کر رہے ہیں. روز کا میو، گاؤں بھی بتا رہا ہوں. روز کا میو میں کئی سال پہلے میں امتحان لینے کے لیے گیا تو وہ پرچہ میرے سامنے آیا کہ مول صاحب یہ لڑکیاں تھیں، ان کے امتحان آپ لے لو. جب میں امتحان لینے کے لیے بیٹھا تو آپ یقین جانیں ایک لڑکی تو 75 سال کی، لڑکی تو 1 سال کی، 1 سال 2 سال کم ہوگی. 70 سے پلس 2 لڑکی پڑھنے کے لیے آئی. اور جب امتحان دینے کے بعد گئی تو کائی نے تو بوڑھی ماں کی بیت ڈانٹ رہا تھی، کائی نے چشمہ ڈانٹ رہا تھے، کوئی جوتی نہ پکڑا رہی، کوئی پکڑ کے سیڑھی میں اتار رہی. 80-75 سال کی بوڑھی لڑکی جو مسجد میں پڑھنے کے لیے آتی تھی، ان کی پوتیاں نماز کی ان کے ساتھ. میرے بھائیوں، یہ شوق ہے قرآن کریم کی تعلیم کا. آج یہ شوق ہمارے گھروں سے اٹھ رہا ہے. ماں بہن بیٹی سیکھنے سکھانے کی کوشش نہیں کرتی، دنیا کے الٹے سیدھے کاموں میں پوری زندگی لگی رہتی ہیں.
پورا وقت برباد ہو رہا ہے، لیکن دینی مجلسوں میں، دینی کاموں میں، دینی تعلیم حاصل کرنے میں اپنا وقت نہیں لگاتی۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ آج سے ہی قرآن کریم کو سیکھنا شروع کر دو۔ آپ سورہ یاسین شروع کرو، یاسین۔ آج کا سبق یہ ہوگا یاسین، یہ تو بھائی سب یاد ہو جائے گا نا، پر ہو بھی گیا۔ آپ 24 گھنٹے میں صرف اتنا یاد کرو یاسین۔ اگلا دن آئے والقرآن الحکیم، ایک دن میں یہ یاد کرو، صبح سے لے کر شام تک والقرآن الحکیم۔ اگلے دن انک لمن المرسلین۔ آپ ایک ایک ٹپا، ایک ایک آیت اگر یاد کریں گے تو آپ چند مہینوں میں انشاءاللہ سورہ یاسین کے حافظ ہو جائیں گے، سورہ ملک آپ کے یاد ہو جائے گی، سورہ کہف آپ کے یاد ہو جائے گی۔ اس طرح اگر ہم کوشش کریں گے تھوڑی تھوڑی بھی تو انشاءاللہ جب ہم مریں گے تو ہم طالب علم ہو کر کے مریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا طالب علموں کے ساتھ حشر کرے گا، بڑی برکت کی بات ہوگی۔ تو آقا فرماتے ہیں استاد بن جاؤ، عالم بن جاؤ، عالم نہیں بن سکتے متعلماً طالب علم بن جاؤ۔ اگر طالب علم بھی نہیں پڑھ سکتے، تیسرے نمبر پہ او مستمعاً، استاذ کی اور چٹا کی باتوں کو سننے والے بن جاؤ۔ جیسے ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہیں سردی کے موسم میں، آپ کب سے بیٹھے ہیں یہاں انتظار میں، مہمانوں کے انتظار میں، تو ان کی باتوں کو سننے والے بن جاؤ۔ اگر سننے کا بھی موقع نہیں مل رہا، آقا فرماتے ہیں چوتھے نمبر پہ او محباً، کہ عالم سے، طالب علم سے اور جو ان کی باتوں کو سن رہا ہے اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ 4 طبقے ہیں۔ 5واں ایک طبقہ اور ہے، اللہ اس طبقے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پہلے نمبر پہ عالم بنو، دوسرے نمبر پہ طالب علم بنو، تیسرے نمبر پہ ان کی باتوں کو سننے والے بنو، چوتھے نمبر پہ ان سے محبت کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ 4 بنو۔ آقا فرماتے آگے وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ، 5واں مت بننا، انگوٹھا مت بننا، 5واں مت بننا۔ تشریح خود آقا نے فرمائی، اگر 5واں بنو گے فتہلک، تو ہلاک ہو جاؤ گے، تمہاری ہلاکت اور بربادی یقینی ہے، آقا فرماتے ہیں۔ اور 5واں کون ہوگا؟ والخامسة ان تبغض العلم واہلا، 5واں وہ ہوگا جو علم سے اور علماء سے بغض رکھے گا، حسد رکھے گا، چڑن رکھے گا، اور پھر وہ جڑ جڑ کے بھن بھن کے دنیا سے چلا جائے۔ تو آقا فرماتے 5واں مت بننا۔ میرے عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں جہاں 4 آدمی بیٹھ گئے، گھر میں کوئی ویلو نہیں، گاؤں میں نہیں، سماج میں نہیں، معاشرے میں نہیں، سوسائٹی میں نہیں، کوئی نہیں پوچھتا ان 4 آدمیوں کو، لیکن امام کے بارے میں، مدرسے والوں کے بارے بڑی غیبت کرتا، جی بس آ رہا ہے، ارے کھا رہے ہیں، ارے کار روزگار بنا لیا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آپ یہ دیکھو کتنا بڑا کام انجام دے رہے ہیں۔ ایک ڈھونڈا نے بہت اچھی بات کہی، آپ میں سے ڈھونڈا نے بہت اچھی بات کہی۔ کہیں غیبت چل رہی تھی، اس ڈھونڈا نے کہا او بھائیو رکو رکو، اللہ کے لیے ان علماء کی، اماموں کی غیبت نہیں۔ کیوں؟ اگر یہ کوئی الٹا سیدھا کام کریں گے تو قرآن کریم کی خدمات ان کی اتنی خدمات ہیں کہ قرآن کریم ان کے خدمات، ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم غیبت کر کر کے دوسرے گناہوں کو اپنے سر لے رہے ہو، اللہ کے لیے ان کی غیبت مت کرو۔ تھوڑا یہ بات کہی تو میرے بھائی عزیزو، ہم 5واں نہ بنیں، ان کی غیبت نہ کریں، بغض نہ رکھیں، دشمنی نہ کریں، اور جو کچھ ہم سے بن پائے ہم ان کی خدمت کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ ان کی خدمت کریں، اپنے اماموں کو مصافوں میں پیسہ دینا سیکھیں۔ پرسوں میں کاما گیا کاما، اور یہاں میرا بیٹا بھی ہے، میری گاڑی کا ڈرائیور موجود ہے یہاں۔ پرسوں میں کامے کے بڑے مدرسے میں اجلاس میں گیا، عصر کے بعد جب ہم وہاں سے چلے نماز پڑھ کے کھانا کھا کے، تو ایک سرپنچ صاحب کا فون آیا، حضرت کہاں ہوں؟ میں ان کی سرپنچ صاحب کاموں پار کر لیا جو روڈ پہ، لوگ جی ملاقات میں نہ ہوئی، رک جاؤ ہی نہیں۔ ہم رک گئے۔ وہ بیچارے بائک پہ موٹر سائیکل پہ آئے پیچھے سے آ کر کے، ایسو سرپنچ جیسے جمعہ مسجد کو امام، اچھی ٹوپی، اچھی داڑھی اور اون کو رومال، کرتا پاجامہ، خدا کی قسم جیسے جمعہ مسجد کو امام، ایسو سرپنچ۔ وہ بیچارے ہمارے چاہنے والے تھے، وہ آئے کہ حضرت کیا لاؤں؟ میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب وہ چلنے لگے، ہم 5 آدمی تھے تو 4 کے لیے 500 روپے مسافے میں دیے ہدیہ، 500 4 کے لیے، اور میرے لیے 2000۔
कसम खाकर मैं आपसे कहता हूँ लोगों, आधा घंटे तक गाड़ी में बैठ करके उनके तज़किरे हो गए, उनके लिए दुआएं हुई। आम तौर से लोग मदरसों में आते हैं, अजी दुआ करना जी, दुआ के लिए आते हैं लोग, और जब देखते हैं मुसाफे में हाथ खाली, कुछ भी नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ खाली हाथ मुसाफा करने से, ऐसे दुआ मांगने से कोई दुआ नहीं देता। हम कोशिश करते हैं दुआ दें तो जुबान ही नहीं खुलती, और जुबान भी खुल जाए तो दिल नहीं खुलता। ये दिल खुलता है कब? जब इंसान का हम अपने उलमा का दिल खुश करेंगे, उनके लिए तोहफा तहाई पेश करेंगे। अभी हम आते ही हाजी मुश्ताक साहब ने इतर की शीशी निकाली और इतर लगा दिया हमारे। अरे खुदा के बंदो, कम से कम हम ये पैसा अच्छी जगह पे खर्च करें, अपने इमामों पे खर्च करें, मस्जिदों में खर्च करें, मदरसों में खर्च करें। अगर इनमें खर्च नहीं हुआ तो हमारा पैसा फिर खर्च होगा गुड़गांव में, नुहू में, अलाफिया अस्पताल में, फिर हमारा पैसा ऐसे खर्च हो। यहाँ कैसे होगा? एक के पास में गया, मुक भाई फला साहब, जी मौल साहब भाई कुछ मदरसे के लिए दे दे। लोग मौल साहब फिलहाल तंत ना आए, पड़ोसी कहने लगे लोग मौल साहब ही ना आया पतन। मैं कहा जा रही है कि ज़कात, लोग या की ज़कात जा रही है गुड़गांव। मैंने क्या गुड़गांव में कहा मदरसो? यार मौल साहब तो समझो ही ना भाई, तू समझाते मैं तो ना समझो, गुड़गांव में कोई मदरसा ना है। मौल साहब या के दो तो गुड़गांव में मुंधे पड़े और तारीख बताई लग रही है कि कहाँ पैसा दे रहे हो, या को पैसा तो गुड़गांव में जा रहा हो। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए।